السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلام۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی اہم ترین خبر کی طرف۔ معزز ناظرین، کچھ ہی دیر قبل دہلی کی تاریخی ریڈ فورٹ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر 1 کے قریب ایک زوردار دھماکے سے دہلی ہل گئی ہے۔ سانحے کے بعد گاڑیوں کے ملبے سے دھواں اٹھ رہا ہے اور جائے واقعے پر اضطراب کا عالم ہے۔ زخمیوں کو فوری طور پر نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا ہے، لیکن طبی ذرائع کے مطابق 9 افراد کی حالت نازک ہے۔ ابھی تک کی رپورٹوں کے مطابق اس خوفناک دھماکوں میں 8 افراد شہید اور کم از کم 24 زخمی ہوئے ہیں۔ ایک عین شاہدین نے بتایا ہے کہ بہت زوردار دھماکہ ہوا، لاشیں ہر طرف بکھری ہوئی تھی اور 4 سے 5 گاڑیاں شعلوں میں جل رہی تھی۔ رپورٹ کے مطابق دھماکے میں ملوث ہنڈائی i20 کار کے مالک محمد سلیمان کو کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے بتایا ہے کہ اس نے یہ کار پہلے دہلی کے اوکھلا علاقے کے ایک شخص کو بیچی تھی اور بعد میں وہی شخص اسے امبالہ کے کسی اور کو فروخت کر چکا تھا۔ حکام کے مطابق دھماکہ سست رفتار کار میں ہوا جس میں 3 افراد سوار تھے اور متاثرہ افراد کے جسموں میں کوئی دھاتی ٹکڑا یا سوراخ نہیں ملا، جو ایک عام بم حملوں میں غیر معمولی ہے۔ ذرائع کے مطابق نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA اور فورینسک سائٹ لیبارٹری FSL اور سیکورٹی گارڈ کی ٹیمیں جائے واقعے پر موجود ہیں اور علاقے کو سیل کر کے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ فائر بریگیڈ کے ڈپٹی چیف آفیسر AK ملک کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں 6 کاریں، 2 الیکٹرک رکشے اور ایک آٹو رکشہ آگ کے لپیٹ میں آ گئے اور اس سانحے میں 8 افراد دم توڑ گئے جبکہ 18 زخمی ہوئے ہیں۔ دہلی دھماکے کے وقت بھارت میں سیاسی ماحول انتہائی کشیدہ ہے۔ اس ہفتے بہار اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹنگ جاری ہے، جہاں حکمران NDA اور اپوزیشن مہاگٹھبنڈن کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ انتخابات کے اس پس منظر میں بھارتی لیڈرشپ کے داخلی ووٹنگ بیانیہ مضبوط کرنا اولین ترجیح ہے۔ واقعے کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور ہوم منسٹر امت شاہ نے جائے واقعے کا دورہ کیا اور کہا کہ واقعے کی تمام جھلکیاں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ گورنر جنرل اور ریاستوں میں بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعظم نے امن و امان کو برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے، جبکہ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ نے انسانی ہمدردی کا اظہار کیا۔ پاکستان مخالف ہندوتوا نظریاتی حلقے فوراً پاکستان کا نام لانے لگے ہیں۔ مثال کے طور پر مہاراشٹر حکومت نے الزام لگایا ہے کہ یہ امن دشمنوں کا کام ہو سکتا ہے اور اتر پردیش میں بھی سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ اس دوران بھارت کی سیاسی مخالف جماعت AAP نے حکومت کو سیکورٹی ناکامی کا جواب دیا ہے۔ ماضی میں بھی بھارتی حکومت نے کرپشن یا سیکورٹی ناکامی کو چھپانے کے لیے فوری طور پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے۔ مثال کے طور پر فروری 2019 میں جموں کشمیر کے پلوامہ میں ایک دہشت گرد حملے میں 40 بھارتی فوجی شہید ہوئے تو بھارتی حکمرانوں نے پاکستان کے خلاف مہم چلائی۔ پاکستان نے ان تمام الزامات کو رد کرتے ہوئے ہر بار شواہد مانگے اور تحقیقات کی پیشکش کی۔ اسی طرح ستمبر 2016 میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے آڑی فوجی اڈے میں حملے میں 18 فوجی جاں بحق ہوئے، جس پر بھارت نے بظاہر سرجیکل اسٹرائیک کا دعویٰ کیا، لیکن پاکستان نے اسے صرف سرحد پار فائرنگ قرار دیا۔ 9 نومبر 2008 کے ممبئی حملوں میں بھی بھارت نے پاکستان میں مقیم اکثریت پسندوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے انتہا پسند تنظیم لشکر طیبہ کا نام لیا۔ حالانکہ ان حملوں کی نوعیت پر ابھی بھی بحث جاری ہے۔ ان واقعات پر عالمی برادری اور اقوام متحدہ نے عام طور پر تحقیقات پر زور دیا ہے اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوترس نے خبردار کیا تھا کہ دونوں ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ عالمی امن کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہو سکتی ہے۔ بھارتی حکمرانوں کی روایت ہے کہ کسی داخلی ناپختگی یا سانحے کو ہوا دینے کے بعد پاکستان پر دہشت گرد کا الزام عائد کر کے اپنا بیانیہ ہموار کیا جائے۔ ورلڈ میڈیا میں بھی مقامی سطح پر ایسی خبریں عموماً وہیں کی سرکاری ترجمانی ہوتی ہیں۔ بروکنگ انسٹیٹیوٹ کی مہک مدیحہ افضل کے مطابق بھارت اور پاکستان دونوں میڈیا ریاست کے پسندیدہ بیانیہ کو آسانی سے پھیلا دیتا ہے۔ اس واقعے میں بھی توقع ہے کہ بھارتی میڈیا پاکستان کو ملوث بتانے کی مہم شروع کر دے گا۔ دوسری طرف پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی کھلی مذمت کی ہے اور پاکستان نے بین الاقوامی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی حکومت کو عالمی فورمز پر ثابت قدمی سے
موقف اختیار کرنا چاہیے، شواہد مانگنے چاہیے اور دونوں ممالک میں امن و امان کے درپا حل پر زور دینا چاہیے۔ قومی سطح پر پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا کو متحد ہو کر حقائق پر مبنی مواد نشر کرنا چاہیے تاکہ بھارت کی پروپیگنڈا مشین سے سچائی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ بھارتی حکمران طبقہ کے حالیہ رویے کو دیکھتے ہوئے امکان ہے کہ وہ اس واقعے کو انتخابات میں فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ماضی میں بھی ایسے واقعات کے بعد بھارت نے ملٹی لیئر حکمت عملی اپنائی، میڈیا نے پاکستان کے خلاف جوابی مہم چلائی، سرجیکل سٹرائیک یا دیگر عسکری رد عمل کی دھمکیاں دی اور سفارتی محاذ پر دباؤ بڑھایا۔ ہمیں ہنگامی حالات میں ہوشیار رہتے ہوئے ملکی وقار اور قانون کی پاسداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پاکستانی حکومت کو سنجیدگی سے اس واقعے کے بین الاقوامی طور پر تحقیقات کا مطالبہ کرنا چاہیے، جبکہ ملک میں غیر ضروری خوف پلانے والی خبروں کو کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستانی مسلح افواج سرحدوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے اور ضرورت پڑنے پر جارحیت کا منہ تو جواب دینے کی قوت بھی رکھتے ہیں۔ اس وقت قوم کو لڑائی کے بجائے ملکی سلامتی کے لیے متحد ہونے اور حب الوطنی کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس گمبھیر صورتحال میں ہمیں پاک سرزمین کی سالمیت پر لا تعلق نہیں بیٹھنا چاہیے۔ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی قربانیاں دی ہیں اور ہماری مسلح افواج دنیا کی خطرناک صورتحال میں بھی گران قدر کردار ادا کر رہی ہے۔ ہمیں بھارت کے بے بنیاد الزامات کا مقابلہ یکجہتی اور اصول پسندی سے کرنا ہے۔ پاکستان کی افواج وطن کی حفاظت کے لیے سرحد پر سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے اور پاکستانی عوام کو متحد ہو کر وطن عزیز کی حفاظت اور سچائی کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمیں مل کر ثابت کرنا ہوگا پاکستان امن و استحکام کا علم بردار ہے اور کسی بھی عزم کو کمزور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ تھی اب تک کی مکمل تفصیل۔ جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی خبر میں۔